یہ سوال آپ کے سامنے ہے، تقریباً ملتا جلتا سوال ہے اس سوال سے جو ہم نے بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایئر میں دیا تھا۔ یہ او لیول یا اے لیول کے اسٹوڈنٹس بڑی آسانی کے ساتھ یا میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو بڑی آسانی کے ساتھ سالو کر لینا چاہیے، اور اب ہم پی ایچ ڈی میں داخل ہونے والے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک کار جس نے ایک خاص ٹائم پر چلنا تھا، وہ 0 آور تھا جس پہ اس نے چلنا تھا، وہ 1 گھنٹہ لیٹ چلی۔ ایک طرف ٹائم ہے، دوسری طرف اس کا ڈسٹینس ہے، وہ لاہور سے پرے جا رہی ہے موٹر وے پہ غالباً، اور اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے۔ دی ڈسپلیسمنٹ از پلاٹڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم فرام لاہور، پلیز ڈسکرائب دس۔ اس گراف کو ڈسکرائب کرنا ہے، اس گراف کی کہانی بتانی ہے آپ نے۔ اب یہ کہانی کہاں سے آ گئی؟ آپ کو یاد ہے ہارورڈ کیلکولس میں ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ سمجھا تھا کہ میتھس کے پرابلمز میں کہانی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ لنگوسٹک پارٹ ہوتا ہے وہ پرابلم کا، ایک گرافیکل پارٹ ہوتا ہے جیسا کہ یہاں شو کیا ہوا ہے گراف، ایک اینالیٹیکل پارٹ ہوتا ہے جس میں فارمولے ڈرائیو کرتے ہیں، ایک ٹیبولر پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ اس کا ایک ٹیبل بنا دیتے ہیں۔ آپ ایک پرابلم کو کسی بھی فارم میں ایکسپریس کر سکتے ہیں کمپلیٹلی، اور آپ کو ایک پرابلم کو تمام فارمز میں ایکسپریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹیچر کو یہ چاہیے، لرننگ اپلیکیشن کو یہ چاہیے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے تاکہ جو بچہ لنگوسٹیکلی زیادہ اچھا سمجھتا ہو وہ لنگوسٹیکلی سمجھ لے، جو گرافیکلی سمجھتا ہو، ویژول تھنکنگ اس کی بہت اچھی ہو، وہ ویژول تھنکنگ کر کے سمجھ لے، جو ٹیبولر میں، جو انالیٹیکل میں جانا چاہتا ہو وہ انالیٹیکل میں چلا جائے۔ مختلف بچوں کی مختلف سوچ ہے، اس میں اچھائی یا برائی کی بات نہیں، اس میں اسٹائل کی بات ہے۔ A car is moving from Lahore to اسلام آباد، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، the displacement is plotted with respect to time from Lahore, please describe this phenomena۔ اب مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ ڈسکرپشن میتھس والوں نے یا الیکٹریکل انجینئرنگ والوں نے یا میکینیکل انجینئرنگ جو بھی اپلائی کر رہے تھے، کمپیوٹر سائنس والوں نے کبھی کہانی نہیں سنی تھی، نہ سنائی تھی۔ یہ سوال انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ صرف فارمولاز میں ہی گمسم رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ، اور کئی نئی صحیح بات بھی کی، نو ڈسپلیسمنٹ، نو ڈسٹینس واز کورڈ ان دا فرسٹ آور، وچ از رائٹ۔ 200 کلومیٹرز ور کورڈ، بعد میں وہ بھی بات ٹھیک ہے۔ سملرلی 200 کلومیٹرز ور کورڈ ان دا تھرڈ آور۔ اب یہ چیز جو ہے یہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ یہ گراف کو ریڈ کرنے کا اس کا مطلب اس کو بنیادی طریقہ نہیں آتا۔ یہاں پہ ہم نے ڈسپلیسمنٹ فرام لاہور پلاٹ کیا ہوا ہے ٹائم کے حساب سے، یہاں پر یہ چیز پلاٹ نہیں کی ہوئی کہ اس گھنٹے کتنی ڈسپلیسمنٹ ہوئی۔ یہ اس نے کس طرح سے ایزیوم کر لیا کہ گراف کو ہی مس ریپرزینٹ کر لیا، گراف کو ہی کا وہ مطلب نہیں لیا جو گراف کا مطلب ہوتا ہے، اپنا مطلب بنا لیا۔ یہ اس نے کیوں کیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ تھرڈ آور میں بھی وہ کہتا ہے کہ 200 کلومیٹر ہوا، اینڈ اگین دا سیم ڈسٹینس واز کورڈ ان دا فورتھ آور، فائنلی وی سی اے ڈیکریز ان دا گراف۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ یہ سوال پھر پوچھا ہم نے۔ ہیز دا اسپیڈ بین ریڈیوسڈ اور ہیز دا ڈسٹینس ڈیکریزڈ؟ دا ڈسٹینس ہیز بین ڈیکریزنگ، دا ڈسٹینس ہیز بین ڈیکریزنگ۔ اس پہ سوال یہ پوچھا گیا، از دا کار گوئنگ بیک ٹو لاہور؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دا ڈسٹینس ہیز بین ڈیکریزنگ، اور ڈسٹینس کس چیز کا؟ ڈسٹینس آف دی کار فرام لاہور۔ لاہور سے کار کا ڈسٹینس کم ہو رہا ہے، یہ تو اس نے کہہ دیا، نظر آ گیا اس کو، سامنے اس کے نظر آ رہا ہے یہ بات۔ جب ہم نے یہ پوچھا اس سے کہ از دا کار گوئنگ بیک، ظاہر ہے ریورس کر کے تو وہ موٹر وے پہ واپس نہیں جا سکتی، پورا 200 کلومیٹر واپس گئی ہے وہ۔ دا ڈسٹینس ہیز بین ڈیکریز فرام 200 to 0، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو گراف میں۔ سوال یہ پوچھا
از دا کار گوئنگ بیک؟ جواب یہ ہوا آئی ایم اے لٹل کنفیوزڈ. یہ جو چیز ہے یہ پریشان کن ہے، خاص طور پہ یہ ایم ایس سی میتھمیٹکس کے بندے کا جواب ہے. واٹ از دی کنفیوژن؟ یہ سوال دوبارہ پوچھا ہم نے. دس از دا ڈسٹینس فرام لاہور، اور یہ بھی بتا دیا دس از دا ڈسٹینس فرام لاہور ٹو اسلام آباد، جو پلاٹ کیا گیا ہے مختلف گھنٹوں کے اوپر. ان دا 5th hour دی کار ڈڈ ناٹ کور ایز مچ ڈسٹینس. یہ جواب دیا اس نے. میکس نو سینس. کمپلیٹلی کنفیوزڈ. ہاؤ مچ ڈسٹینس واز کورڈ؟ دس از اے گراف، اگین ایسرٹ کیا دس از اے گراف آف ڈسٹینس ناٹ آف اسپیڈ. ہاؤ مچ ڈسٹینس واز کورڈ ان 5 hours؟ یہ بتا دیں چلے. آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، یہ اس کا جواب تھا. دس از اے گراف، پھر دوبارہ سے کہا ہم نے، دوبارہ اس کو ریٹریٹ کر رہے ہیں، دوبارہ اس کو ڈینجر سگنلز دے رہے ہیں، دوبارہ اس کو سوال کی ان پٹ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ٹائم دے رہے ہیں سوچنے کا. کوئی جلدی نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں آرام سے آپ سوچیں، اس کے بارے میں آرام سے گراف کو دیکھیں اور سوچ کے بتائیے. دس از اے گراف، یہ دوبارہ سے اس کو سوال کی ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے. دس از اے گراف آف کلومیٹرز، ڈسٹینس از انکریزنگ ود ٹائم، اسٹڈی دا گراف اینڈ ٹیل می دا ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ان 5 hours. دوبارہ سے سوال پوچھا، گھما پھرا کے نہیں، آسان بنا کے، اور پھر کہا اچھا چلو واٹ از دا ڈسٹینس آفٹر 2 hours؟ اور اس نے صحیح جواب دیا 200 kilometers. اب ہم نے پارٹس میں کر دیا کہ چلو یہ اتنا بڑا پینورامک پکچر میں اس کے لیے جواب دینا مشکل ہے، تو ہم پارٹس میں سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یا اس کو خود سے ڈینجر سگنلز آنے شروع ہو جائے. تو اس نے کہا 200 kilometers which is right. How much distance has been covered after 3 hours؟ وہ کہتا ہے 400 kilometers. ہم کہتے ہیں 400 kilometers تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے وہاں پر گراف کے اوپر. Someone is recording یہ اب ہم اس سے سوال نہیں پوچھ رہے، اس پہ کامنٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں. Someone is recording the distance that has been covered after every hour on the motorway while going from Lahore to Islamabad, and it has been plotted on this graph. Now tell me how much distance has been covered after 2 hours. دوبارہ پوچھا یہی سوال. 200 kilometers جواب آیا. After 3 hours 200 kilometers. After 4 hours 200 kilometers. اب اس نے آپ کو کریکٹ کر لیا. جب ہم نے اس کو اتنے سارے ڈینجر سگنلز پرووائڈ کیے تو اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا. آفٹر 5 hours 0 ڈسٹینس واز کورڈ. جواب صحیح آ گیا. تو ناظرین یہ دیکھیں، آرٹیفیشلی جب ہم نے اس کو ڈینجر سگنلز پرووائڈ کیے تو کتنی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی یا کانفلکٹ ریزولوشن کرنے کی کوشش کی. یہ کام فزیکلی فیس ٹو فیس ایک ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا. اس کو صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، جو ہم ڈسکس کریں گے کیسے. اچھا، اس کے بعد اب ہم پی ایچ ڈی کے انٹرویوز کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے لکھوا کے ان سے کروائے. اس میں یہ چھوٹی سی جارج پولیا ایک بڑا مشہور میتھمیٹیشین گزرا ہے، اس کی ایک کوٹیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پہ. یس دا سولوشن سیمس ٹو ورک، اٹ اپیئرس ٹو بی کریکٹ. کوئی ڈینجر سگنل نہیں آ رہا. بٹ ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو انوینٹ سچ اے سولوشن؟ ہاؤ کوڈ آئی انوینٹ اور ڈسکور سچ تھنگس بائی مائی سیلف؟ نوویک کی کوٹیشن بھی امپورٹنٹ ہے. ان ٹوڈیز انفارمیشن سوسائٹی دا فیوچر آف اکنامک ویل بینگ ریسٹ آن دی effectiveness of schools and corporations to empower their people to be more effective learners and knowledge creators. تو ناظرین اب ہم وہ اسٹیٹسٹکس آپ کو پیش کریں گے کہ کتنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو ہم نے اسی طرح کا پرابلم دیا اور انہوں نے اس کے کیا جوابات دیے. یہ تو ہم نے انٹرویو کیا تھا، یہ میں نے اسٹیٹسٹیکلی ریکارڈ کر کے جواب الگ الگ سوال نہیں رکھے ہوئے،
لیکن ایک اسٹیٹسٹک ڈسٹریبیوشن میں نے بنائی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، لیکن اگلے موڈیول میں.